بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں موجود ہوں پاکستان کو سب سے زیادہ ریونیو دینے والا علاقہ کراچی کا شیرشاہ۔ شیرشاہ جو ہے بنیادی مسائل کا شکار ہے، یہاں جگہ جگہ سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں، پانی کا مسائل ہے، یہاں ڈرائیوروں کے علاوہ تاجر برادری کو بھی بہت سارے مسائل کا سامنا ہے۔ اسی حوالے سے ایشیو افریقن کو پرائیویٹ لمیٹڈ کے سی ای او نعیم احمد ملک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ نعیم احمد ملک صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا۔ سر یہ بتائیں کہ آپ کی بالکل مل کے سامنے سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اور اتنے گہرے گڑھے پڑے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے آپ نے کسی جو متعلقہ ادارے ہیں ان کو شکایت نہیں کی آپ نے؟ آپ کی بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا، کیونکہ جیسے ہی میں آج اپنی فلور مل کے اندر داخل ہوا تو میں دیکھا کہ آپ کا اسٹاف وہاں پہ یہ علاقے کی تصویریں کھینچ رہا تھا، اور میں نے آپ کو اندر زحمت دے دی، بلا کہ میں بھی اس کے اندر اپنا ان پٹ دے سکوں۔ اصل یہ مسئلہ جو ہے تقریباً 40-50 سال سے چل رہا ہے۔ یہ ایریا جو ہے اس کو کوئی بھی اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کہ بڑی مہربانی کہ آپ نے مجھے موقع دیا، کیونکہ جیسے ہی میں آج اپنی فلور مل کے اندر داخل ہوا تو میں دیکھا کہ آپ کا اسٹاف وہاں پہ یہ علاقے کی تصویریں کھینچ رہا تھا، اور میں نے آپ کو اندر زحمت دے دی، بلا کہ میں بھی اس کے اندر اپنا ان پٹ دے سکوں۔ اصل یہ مسئلہ جو ہے تقریباً 40-50 سال سے چل رہا ہے۔ یہ ایریا جو ہے اس کو کوئی بھی اون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ڈی ایم سی ویسٹ والے کہتے ہیں کہ جی یہ کے ایم سی کے اندر آتا ہے، کے ایم سی والے کہتے ہیں کہ ماڑی ٹاؤن میں آتا ہے، کہ ماڑی ٹاؤن والے کہتے ہیں کہ سائڈ لمیٹڈ میں آتا ہے۔ تو اس کا المیہ یہ ہے کہ اس کو کوئی بھی اون نہیں کرتا۔ تو یہ آخری بار یہ جو سڑک بنی تھی، بڑی چھوٹی سی سڑک ہے، بڑی امپورٹنٹ سڑک ہے اور بڑی کمرشل سڑک ہے۔ یہاں پر پورے ملک کا آپ کا یہ کمرشل ہب ہے، جتنا بھی اب سیکنڈ ہینڈ آپ کا امپورٹ ہے وہ یہیں پر آ کے ڈمپ ہوتا ہے۔ یہاں پہ سارے اسکریپ یارڈ ہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کے اندر سے جو شہر یہ جو اتنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے، اس کے اندر ہمارے شیرشاہ کے علاقے کا بھی بہت بھاری نمبر اس کے اندر ہے۔ اب یہ سڑک کے اندر اگر آپ دیکھیں 1.25 کلومیٹر ہے صرف، اگر اقوام بالا اس کو اگر اچھا رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں، لیکن ان کی پالیسی بالکل ill conceived ہے، بالکل لیک آف انفراسٹرکچر ہے۔ نالا بہہ رہا ہے سڑک سے تقریباً 1.5 فٹ اوپر، اور جب یہ سمر گرمیاں جب آ جاتی ہیں اس وقت کیونکہ بزنس ایکٹیویٹیز زیادہ ہوتی ہیں، شام کے ٹائم میں تمام فیکٹریوں نے اپنا بوائلروں کو خالی کرنا ہوتا ہے، تو ہمارے نالے کا لیول شام کے ٹائم کے اوپر، مغرب کے ٹائم کے اوپر بہت بلند ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر کہیں پہ بھی جو نالا کمزور ہوتا ہے، وہاں جو نالا وہاں سے جو بہنا شروع کرتا ہے، تو یہ پوری 1.25 کلومیٹر کی جو سڑک جو ہے یہ پوری زیر آب ہوتی ہے۔ سیکنڈ اس کے اندر یہ ہے، اس کے اندر ایک انہوں نے ہر 50 فٹ کے فاصلے کے اوپر سینٹر ڈیوائیڈر کے اندر ناجائز کٹنگ رکھی ہے۔ وہ مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنی ساری کٹنگ دینے کا کوئی جواز کوئی نہیں۔ میں نے متعدد بار لکھ کر بھی کمپلینٹ داخل کیے، اور ڈی آئی جی کراچی اس بات سے اتفاق کرتے ہوئے انہوں نے بھی آگے پروپوز کیا ہے کہ جی پنکھا ہوٹل سے لے کے میرانہ کا برج تک اس کو نیو جرسی کا جو آر سی سی کا جو سینٹر ڈیوائیڈر ہے اس کو وہاں پہ کنسٹرکٹ کیا جائے، جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ چینا جپٹی کا جو معاملہ جو ہے وہ کنٹرول ہو سکے گا، اور ٹریفک کے اندر شاید روانے بھی آ سکے۔ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ روڈ بنانے کی اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ روڈ بنانے کے اندر آپ کا کروڑ روپیہ اربا روپیہ لگے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ ایک بار پھر وہ آپ کا قومی دولت آپ کی یہ ضائع جائے، کیونکہ 2-3 مہینے کی بھی نہیں چلے گی روڈ۔ متعلقہ اداروں کو آپ نے شکایت کی ہے، آپ نے درخواستیں دی ہیں، ان لوگوں نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا یا کوئی ترقیاتی کام نہیں کیا؟ نہیں، کوئی بھی دلچسپی اس لیے نہیں لیتا، اور گزشتہ 1.5-2 سال سے تو سب کے پاس ایک ہی بات ہے کہ جی فنڈز نہیں ہیں۔ وہ فنڈز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، لیکن اس دوران تک انہوں نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا کہ وہ علاقے والوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی تجاویز لے کے سڑک کو جو بنائیں تو ایسی بنائیں کہ کم سے کم سڑک 50 سال تک تو چلے۔ یہاں پہ سڑک کروڑوں اربوں روپے کے اندر بن جاتی ہے اور وہ 2-3 مہینے بھی نہیں چلتی، تو اس کی وجہ تو صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ کی پراپر پلاننگ نہیں ہے۔ اب سب سے بنیادی طور پہ جو نالا 50-60-70 سال سے جو چل رہا تھا، 10 فٹ چوڑا نالا، اب جس کے اندر آلریڈی 10 نالے اور گرتے ہیں، تو شام کو ان کا پانی کس طریقے سے کنٹین ہو سکتا ہے؟ جب تک یا تو آپ نالے کو اور چوڑا کریں، اور جو راستہ جو لیاری ندی میں جو پانی کے گرنے کا ہے اس کا جو اخراج جو ہے وہ تیز کیا جائے۔ یہ بنیادی طور پہ بہت سمپل سی ہے یہ بات ہے، اس کے اندر کوئی راکٹ سائنس اس کے اندر نہیں چاہیے۔ لیکن میری پھر استدعا یہ ہے کہ سڑک کو بنانے سے پہلے کنکریٹ ڈال کے، گریول ڈال کے اس کو موٹریبل چلنے کے قابل کر دیں۔ آپ خود بھی سائٹ ایسوسیشن کا حصہ ہیں، تو آپ کی ایسوسیشن اس میں اپنا کردار ادا کیوں نہیں کرتی؟ اصل میں سائٹ ایسوسیشن کے پاس اپنے جمیلے، تکلیفیں، پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ سائٹ ایریا بھی بہت ہی زیادہ احساس محرومی کے اندر ہے۔ سائٹ لمیٹڈ کے پاس فنڈز نہ ہونے کی وجہ سے تمام سڑکیں برباد ہیں۔ اب یہ جو روڈ ہے، یہ سائٹ کے ہم کیونکہ بالکل لمٹ کے بارڈر کے اوپر آتے ہیں،
اور یہ بھی ایک بڑا المیہ تھا. پہلے تک تو یہ تھا کہ روڈ ساؤتھ میں آتی تھی, ہمارا گیٹ کا اندرونی حصہ ویسٹ میں آتا تھا. اب سنا ہے کہ یہ روڈ جو ہے یہ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے اندر آ گئی ہے, تو لہٰذا اس کو پھر بھی فنڈز کے لحاظ سے اس کو کوئی اون نہیں کرتا. حالانکہ اگر آپ دیکھیں اس کی اہمیت دیکھیں تو اس کی اہمیت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کراچی کی کوئی بڑی جو آپ کی جو مین شاہراہیں ہیں ان سے کم نہیں ہے, بلکہ اور زیادہ ہوگی. آپ کہہ رہے ہیں کہ حدود کا تنازع ہے, تو اس وقت آپ حکام سے کیا اپیل کریں گے آپ, اور کس سے اپیل کریں گے؟ کیونکہ آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے جہاں بھی شکایت کی ہے وہ لوگ جو حدود کا تنازع ہونا. دیکھیں ہمارا کام تو یہی ہے کہ جو صوبے کا جو سربراہ ہے, چیف منسٹر ہوا, ہم تو مطلب جو بھی اپنی گزارشات ہیں ان کے اور ان کے گورنمنٹ کے دوسرے جو دفاتر ہیں ان تک اپنا پہنچانا. یہ حدود کا تعین کرنا ان کا ہے. ہمیں اس بحث کے اندر پڑھنے کا قطعاً کوئی یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کا تعین کریں. ہمارا کام ہے کہ اپنی شکایات اپنی صحیح جگہ پہ پہنچا دی ہیں اور اس کا ازالہ وہاں سے ہونا چاہیے. میں آپ کو ایک بار پھر یہ سزا کر دوں کہ خدا کے واسطے یہ اس کا بجٹ بالکل ابھی ضائع نہ کریں. اب اس کا تھوڑا ٹائم اگر اور لینا چاہتے ہیں لے لیں. سب سے پہلے بنیادی طور پہ روڈ کو لیول کر دیں. یہاں پہ روڈ میں ڈپ ہے, یہ روڈ کا لیول ہی مینٹین نہیں ہے. پہلے روڈ کا لیول کو مینٹین کرتے ہوئے یہاں پر کرش اور یہاں پہ گریول پہلے کر کے اس کو ہموار کر دیں پہلے, نمبر 1. اور جہاں پہ میں نے کہا ہے کہ پنکھا ہوٹل سے لے کے میرنا کا برج تک یہ روڈ کٹنگ جو ہے, سینٹر کٹنگ جو ہے, اس کو بالکل بند کر دیا جائے. اور اس کے اندر ون وے ٹریفک کو مینٹین کرنے کے لیے یہ 3 فٹ کی نیو جرسی بیریئر جو ہے یہ فوری طور کے اوپر لگایا جائے. اس کے اندر پبلک کی جان و مال کا بچت ہو. بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے نعیم ملک صاحب نے جو ہے اپنے جو تحفظات کا بھی اظہار کیا, جو ان کو شکایت ہیں اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا, اور انہوں نے بہت سے مفید مشورے بھی دیے. اب دیکھنا یہ حکومت وقت اس پہ کب جو ہے عمل کرتی ہے. کیمرہ مین فیضان احمد صدیقی کے ساتھ ذیشان احمد صدیقی, اردو بلیٹن, کراچی.